محترم ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ سورہ نوح میں پروردگار عالم نے کن کن پیغامات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ نے ابھی سنا کہ بیٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی نہیں بچ پایا، بیوی تھی لیکن اس کے باوجود بھی نہیں بچ پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے اگر اپنے آپ کو نبی والا یا معصوم کی طرف نسبت دیں تو کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق کے ذریعے سے نبی والا یا معصوم والا ہونا ثابت کریں۔ یہ اس پیغام تھا اس سورہ نوح کا۔ آئیے چلتے ہیں، ہم اپنے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ جن ہے۔ یہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے۔ خصوصاً سورہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور ہمارے ایک معاشرے میں ایک عجیب و غریب سسٹم ہو گیا ہے، اور ناظرین دیکھتے ہیں اپنے سماج میں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کو جن آ گیا یا جن زدہ ہو گیا، یا فلاں کو جو ہے مثلا جن چڑھ گیا ہے، اس کے اوپر جن آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں اور لوگ ڈھونڈتے ہیں، فلاں تعویذ والے، فلاں گنڈے والے، فلاں مولوی، فلاں پنڈت، جہاں بھی جس طرح سے بھی اسے ہوتا ہے وہ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک جن کسی کے اوپر سوار ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچا سکے؟ آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ اس کی حقیقت کیا ہے، جن کے اقسام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ دیکھیے، جن اس کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق، چونکہ آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے، اس وجہ سے ان کو جن کہتے ہیں۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، کانا من الجن، قرآن نے کہا یہ بھی جنات میں سے تھا۔ جی، قرآن مجید میں یہ سورہ ہے جس میں تفصیل سے جنات کا ذکر ہے۔ اگرچہ ایسی مخلوق ہے جن کو ہم اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، ان کی افواج بھی ہیں، ان کی ذریات بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہیں۔ اس طرح سے یہ مکلف بھی ہیں، یعنی جس طرح سے انسان مکلف ہے اسی طریقے سے مسجدوں میں ہمارے یہاں کہتے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز مکلف بھی ہیں۔ قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے اس میں اقسام بھی بیان کیے ہیں کہ جناتوں میں کس طرح کتنے اقسام ہیں۔ جیسے انسانوں میں کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی خراب ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی اخلاق والا ہوتا ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی منافق۔ اس طرح سے جنات میں بھی اقسام ہیں۔ اس میں سے جو کہا گیا ہے، یعنی جو خود جنات، اچھا شان نزول بھی سورہ کی ہے کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک وادی میں رکے، تو وہاں کو جناتوں کی وادی تھی۔ پیغمبر نے جب قرآن کی تلاوت کی تو ان لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، اور یہیں سے بھی جو ہے وہ سورہ کی ابتدا ہوتی ہے، قُلْ أُوحِیَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یعنی نفر من الجن۔ استماع یعنی غور سے سنا، سمع یعنی سنا، استماع یعنی غور سے۔ جناتوں نے اس وجہ سے کہتے ہیں غور سے سننا یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ مجلس غور سے سنے، نہ کہ صرف سنے۔ جب غور سے انسان سنتا ہے تو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ غور و پھر کرتا ہے۔ تو جنات نے پیغمبر کے کلام کو یعنی وحی کو غور سے سنا۔ فقالوا، تو لوگ کیا کہتے ہیں جب غور سے سنا تو کیا کہتے ہیں؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، ایسا کبھی نہیں سنا تھا اس طرح کلام۔ یہدی الی الرشد، یہ تو ہدایت دیتا ہے رشد کی طرف، یہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، دے دیتا۔ فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لیا ہے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد کہا، وہی جنات کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ لوگ صالح بھی ہیں، کچھ اس سے کم بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف راستوں پر ہیں، جس طرح انسان مختلف گروہوں میں بٹا ہوا، مختلف راستوں میں بٹا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ جنات مختلف راستوں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ دوسرے راستے کے اوپر بھی چل رہے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشْدًا، یعنی ہدایت اسی کو ملے گی جو اسلام لیا ہے، صحیح راستے پہ وہی ہے جو اسلام لیا ہے۔ اب یہاں کے اوپر جو ہے یعنی جس طرح سے قرآن نے واضح کیا کہ جناتوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔
ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے کی باتیں ہیں، فلاں کے اوپر جنات آ گئے تو آیا جنات کسی انسان کو پر آ سکتا ہے، اسے پریشان کر سکتا ہے، پریشان نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، اس بحث میں جانے سے بہتر یہ ہے، ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ بیماری بتاتا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ بیماری ہے، تو بیماری بتانے سے شفا نہیں ملتی ہے، شفا ہوتی ہے دوا کھانے سے، علاج، اس کا علاج کا. تو ہم وہ بیماری کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کا ہم صرف ایک علاج بتا رہے ہیں. وہ علاج کس کا بتایا ہوا ہے؟ ایک کتاب ہمارے کیا ثواب الاعمال، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں یہ حدیث ہے کس سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اس حدیث کو غور سے سنیں، اس کے اوپر عمل کریں، نہ کسی بابا کے پاس جانا پڑے گا، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا امام فرماتے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال من اکثر قراءۃ، جو زیادہ پڑھے، اکثر یعنی ایک مرتبہ نہیں، پڑھتا رہے زیادہ پڑھے. کون سا قراءۃ؟ قل ما اوحی الیہ، یعنی سورہ جن، اس کا نام یہ بھی ہے ما اوحی الیہ. اس آیت کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، یعنی جو سورہ جن کی زیادہ تلاوت کرے لم یصبہ فی الحیات الدنیا، لم یصب ہو فی الحیات دنیا، زندگانی دنیا میں اصابہ نہیں ہوگا، نہیں پہنچے گا اس تک. شیئن نکرہ ہے، جو سب کے لیے آتا، کوئی بھی شے من عیون الجن، یعنی جنات کی نظر سے محفوظ رہے گا. جس طرح انسان کی نظریں بد لگتی ہے، کہتے ہیں بھائی اس کی نظر لگ گئی، شاید جنات بھی نظر لگاتے ہیں. امام فرماتے ہیں جنات کے نظر سے محفوظ رہے گا جو شخص سورہ جن پڑھتا. بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں سورہ جن پڑھتے ہوئے، سورہ جن پڑھیں گے تو جنات آ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جنات کا ذکر ہے اس میں. اس طریقے سے تو ایک تو یہ جنات کی آنکھوں سے بچیں گے. دوسرا ولا نفسہم، یعنی نہ اس کو جنات کی آنکھیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، یعنی بری نظر بھی جنات کی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ولا نفسہم، پھونک، جھاڑ پھونک بعض لوگ کرتے ہیں نا، جنات بھی پھونکتے ہیں، تو اگر جنات کی پھونک ہے، جھاڑ پھونک ہے، وہ بھی اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی جو شخص سورہ جن کی تلاوت کرتا. ولا سحر، اگر جنات سحر و جادو کریں کسی کے لیے تو یہ سحر و جادو بھی جنات کا نقصان نہیں پہنچائے گا. ولا من کیدہم، اور نہ ان کی مکاریاں، یعنی جنات کے جتنے بھی شر ہیں ان شر سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے. اس کا راستہ یہ ہے کہ سورہ جن کی تلاوت کرے. بہت لمبا سورہ نہیں ہے، اگر دیکھا جائے جو موجودہ قرآن ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس کے تقریباً 2 صفحے بنتے ہیں. سورہ جن 2 صفحے بنتے ہیں، آسان نسخہ. 5-10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تلاوت کرنے میں. ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے، ہمارے سماج میں جو ہے وہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں کہ مثلا جن ہو گیا اب کیا کریں، کدھر جائیں. خود ائمہ نے اس کے لیے ہمیں راستہ بتایا ہے، ہمیں وہ اس راستے پہ چلنا چاہیے جو ہمارے امام ہمیں پہنچا رہے ہیں. خصوصاً جیسے نبی کریم نے حدیث قصہ کے لیے فرمایا ہے کہ جب پڑھی جائے گی جہاں ہوں گے. کتنی عظیم چیزیں ہیں یہ. ہمارے سماج میں اس چیز کو رواج دینا چاہیے. تعویذ گنڈا یہ باندھ کے ان چیزوں سے، انہی لوگوں نے تو ہمارے سماج اس کا اپنا الگ مسئلہ ہے. لیکن جن چیزوں خاص طور سے امام جعفر صادق السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ جن پڑھے تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. تو کوششیں کرنا چاہیے کہ ہمیں خود پڑھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے. اصل میں جو بیمار ہے وہ دوا کھائے، اسی کو شفا ملے گی. دوسرے کھانے اچھا صرف یہ نہیں کہ اس کے پڑھنے کا یہ نہیں کہ صرف جناتی کے شر سے بچا رہے گا، اور بھی اس کے اثرات ہیں سورہ کے. امام فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فیقول یا رب، تو یہ شخص جو سورہ جن پڑھتا ہے یہ کہے گا اپنے پروردگار لا اريد به بدلا، یعنی ہم جہاں آ گئے وہیں کے اوپر ہیں، نبی کے ساتھ ہیں تو نبی کے ساتھ رہیں گے، ہم کہیں اور نہیں چاہے اور کہیں جانا نہیں چاہتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ سورہ جن کی تلاوت دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی. بہت اچھا بیان تھا آپ کا اور بہت اچھی گفتگو تھی، ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید گفتگو تھی یہ جن کے سلسلے میں. لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے. قبلہ اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے. نبی کریم کی کالی کملی اور چادر کا تذکرہ ہے اس کے اندر، جو آج سماج میں ہمارے یہ نام لیا جاتا ہے. اس سورہ میں بھی کس طرح سے پروردگار عالم نے نبی کریم کی فضیلت بیان کی ہے، کن چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ دیکھیے اس سورہ میں، سورہ مزمل میں جیسا آپ نے کہا کہ کالی کمری اور چادر وغیرہ سب کا ذکر، یعنی پیغمبر کی ایک حیت ہے، اس حیت کا ذکر پروردگار نے، اس حالت کا ذکر پروردگار نے
کیا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی ہر چیز پسند کرتا ہے. تو پیغمبر کی ہر ادا کو قدرت نے پسند کیا. لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی ادا کو صرف نہیں دیکھنا ہے، وہ اس ادا کو کیوں پروردگار نے پسند کیا اسے دیکھنا ہے، اس کو پر عمل کریں. تو پیغمبر کے صدقے میں ہو سکتا ہے پروردگار ہمیں بھی پسند کرنے لگے. مثلا جسے یہ سورہ مزمل میں کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر کیا، اے مزمل، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، کپڑا لپیٹنے والے، جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی پیغمبر کی ایک ادا ہے، اس کا یا ایھا المزمل اس سے خطاب ہے. کیا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ نماز پڑھیں مگر کم پڑھیں. ہاں، پیغمبر اتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں، پروردگار انہیں منع کر رہا ہے کہ آپ عبادت میں کمی لائیں. آپ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات پڑھیں یا آدھی سے کچھ کم پڑھیں. ہم سے کہا جاتا ہے نماز شب پڑھ لو. نماز شب کتنی دیر پڑھتا ہے؟ نماز شب کتنی دیر پڑھے گا انشاءاللہ؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. وہ طویل سورہ کے بعد پڑھیں. خیر، بہت ہم میں سے کون ہے جو دعائے کمل نماز شب میں پڑھے ہیں؟ وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ نہیں پڑھی جاتی. پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آدھی رات یا اس سے کم. او زد علیہ، تھوڑا زیادہ کر دو اپنے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی. آج ہم دیکھیں ماشاءاللہ سے بعض قاری ایسے ہیں جب شروع کر دیتے ہیں تو شاید فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ان کی تلاوت، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. نہیں، قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر. کیوں کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر پڑھنے؟ اس وجہ سے کہا تاکہ غور و فکر اس میں ہو سکے اس قرآن مجید میں. نماز شب کی بہت تاکید کی گئی اس سورے میں. اسی کی طرف اشارہ نماز شب ہی پڑھتے ساری رات. عشاء کی تو نماز 4 ہی رکعت ہو تو ختم ہو جاتی ہے. آدھی رات کیا کرتے نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بصلاۃ اللیل، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نماز شب پڑھو. فإنہا سنت نبیکم، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اسے کبھی ترک نہیں کرنا. وداب الصالحین، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ایک لوگوں کا راستہ، اسی پہ چلنا جو تم سے پہلے گزر چکے ہو. مت رتدا ان اجسادکم، یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت ہی قیمتی ہے. نماز شب کا جو اثر انہوں نے بیان کیا امام نے وہ یہ کہ نماز شب بیماری کو دور کرتی ہے. دیکھیں ساری بیماری آج کل ذہنی ہوتی ہیں. انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنے معبود سے قریب ہو جاتا ہے، اسے ایک عجب طرح کا اطمینان اور سکون ملتا ہے. عجیب لذت جب سکون اور اطمینان ملتا ہے تو کہتے ہیں فریش ہو جاتا ہے. اس کی کتنی تو مشکلات خود بخود ایسی حل ہو جاتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور کوئی بہت اپنا قریبی آ جائے ملنے کے لیے تو اچانک جیسے ایک عجیب سا کیفیت پیدا ہوتی ہے، خوشی کی لہر آ جائے، اس سے اچھا ہو جاتا ہے. جس سے عیادت کے لیے تاکید بھی کی گئی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے تم نماز شب پڑھو. نماز شب پڑھو تو تمہیں ایسا یہ سمجھ کے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یقین اعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح سے عبادت کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم اتنا تو ذہن میں ہونا چاہیے. تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح سے نہیں تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہاں اوپر. تو وہ ایک عجب کیفیت پیدا ہوتی ہے ذہن میں، ایک اطمینان، ایک سکون. آج لوگ بھاگے جا رہے ہیں، کوئی یوگا کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس کی طرف جا رہا ہے، کوئی اس ورزش کی طرف جا رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. دیکھیں ایک مجازی علاج ہوتا ہے، ایک حقیقی علاج ہوتا ہے. قرآن نے حقیقی علاج بتایا. تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، رات نماز شب پڑھو. اپنے دیکھو تمہیں ہر طرح کا سکون اطمینان ملے گا، اسی کے راستے کے اوپر چلو. تو اس سورے میں نماز شب کی طرف بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور اس میں ایک تاکید اور کی گئی ہے، وہ یہ فقروا ما تیسر منہ، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے. یہ مطالبہ ہے پروردگار. یہ بھی رائج ہے ہمارے سماج میں ماہ مبارک رمضان میں کہ اگر شروع کر دیا ہے تو قرآن ختم کرنا ضروری ہے. جی جی. تو یہ قرآن کی اس آیت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی ضروری نہیں کہ شروع کر دیا ہے تو ختم کرنا ہے. بہت سے لوگ پڑھتے نہیں کہ بھائی شروع تو کر دیں گے، ختم نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے نہیں پڑھتے. جو تم سے ممکن ہو، جتنا تمہارے اندر ہے قرآن کو پڑھو، اتنا قرآن کو پڑھو. روز پڑھنا چاہیے. حالانکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن ہوا کم سے کم 40 سے 50 آیتیں روزانہ قرآن کی پڑھے. اس کے اثرات بھی ہیں. سورہ مزمل، سورہ مدثر کے بارے میں کیا؟ سورہ مدثر یہ بھی پیغمبر کی ایک ادا ہے، ملتی جو چادر. اب اس کی شان نزول بھی ہے بہرحال وہ کہ جب 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر آپ واپس آئے ہیں. آنے کے بعد آپ نے کہا مجھے اڑا دو، پھر چادر اوڑھ کے آپ لیٹ گئے، تو اس کے بعد یہ سورہ
نازل ہوا ہے، جس میں خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا المدثر، قوم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی قوم کو ڈراؤ۔ اب کھڑے ہو جاؤ، یعنی پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی رسالت کا اعلان کرو، اپنی رسالت کا اعلان کرو، اپنی قوم کو ڈراؤ، پیغام پہنچاؤ۔ پھر اسی ضمن میں دعوت ذو العشیرہ ہوتی ہے، وہ مشہور و معروف دعوت ہوتی ہے کہ پیغمبر 40 افراد کو اپنے خاندان والوں کو بلاتے ہیں۔ یہیں سے ایک سیرت ہے کہ تبلیغ کی ابتدا اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے، پہلے اپنے فیملی والوں کو دعوت ذو العشیرہ، اپنے انذر، آپ ڈرائیں، اپنی فیملی والوں کو ڈرائیں۔ اور پیغمبر نے کہا آج جو میری مدد کا وعدہ کرے گا۔ اچھا، اس واقعے کو تمام مورخین نے لکھا ہے، یہ مسئلہ شیعہ کا نہیں ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، یہ اہل سنت نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تو امام علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور نصرت کا وعدہ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر 2 مرتبہ بٹھا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پھر ملائکہ کائنات نصرت کا وعدہ کرتے ہیں تو پیغمبر کہتے ہیں کہ یہی میرا وصی ہے، یہی میرا جانشین ہے، تم لوگ اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا۔ تم لوگ مذاق میں ابو طالب کی طرح یا مذاق اڑاتے ہوئے جناب ابو طالب سے کہتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا۔ مہاراج تو یہ سورہ جو ہے، سورہ مدثر، یہ بھی اس میں بھی اہم پیغام ہے تبلیغ کا ہمارے لیے، کیا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی ابتدا کی، اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کو شروع کریں۔ اس کے بعد جو سورہ ہے قرآن مجید میں وہ جو جس نام سے سورہ ہے، سورہ قیامت ہے۔ سورہ قیامت خود جب قیامت کا نام آتا ہے تو ایک ہولناک کیفیت، لوگ اپنے اعمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہ ساری تفصیل چونکہ خود سورہ کا نام ہی قیامت ہے تو اسی کے بارے میں قیامت اور معاد، تو کیا باتیں ہیں، کس طرح سے پروردگار عالم نے قیامت کے ماحول، قیامت کے حالات کو جو ہے اس سورہ میں بیان کیے ہیں۔ دیکھیے سورہ قیامت، میں نے پچھلے اس میں بھی کہا تھا کہ قیامت کا ذکر قرآن مجید میں بہت آیا ہے اور قیامت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا تو سراہتاً کہا قیامت، اس سورہ کا۔ بہت سے لوگ جو ہے منکر قیامت ہیں، قیامت کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں قیامت کا انکار کرتے ہیں لوگ؟ کس وجہ سے قیامت کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی ان کے پاس، اس سورہ میں جو مطالب بیان کر کے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ان کے پاس علمی دلیل نہیں ہے قیامت کے انکار کرنے کا، کوئی علمی دلیل سے قیامت کا انکار نہیں کرتے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے قیامت کا انکار کرتے ہیں، ڈرتے اپنے عمل کی وجہ سے قیامت کا انکار، اور ڈرتے ہیں وہ ہمارا عمل اتنا ہے کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر ہمیں سزا ملے گی، تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ وہ انکار ہی کر دو جا کے۔ تو قیامت کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیسے اللہ ہمیں زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا جس طرح سے پروردگار نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، تم کچھ ہی نہیں تھے، اس نے وجود عطا کر دیا، مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو بچتا ہے کم سے کم، تو وہ زندہ ہمیں کرے گا۔ بس اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ہمارے پاس 2 سورے ابھی بچے ہوئے ہیں، ان سورہ انسان اور سورہ مراسلات، ان پر بھی ایک نظر ڈالیں کہ پروردگار عالم نے سورہ انسان اور سورہ مراسلات میں کیا گفتگو بندوں کے لیے کی ہے۔ دیکھیے سورہ انسان، اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اہل بیت کی عظمت کا۔ آپ نے وہ سورہ دہر بھی سے کہتے ہیں، آپ نے وہ واقعہ، سب نے محترم ناظرین نے بھی اس واقعے کو سنا ہوگا کہ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام مریض ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں، نظر کرتے ہیں اور انہیں شفا جاتی ہے، تو پھر وہ روزے 3 رکھتے ہیں، اور پہلے دن جو ہے وہ سائل آتا ہے، مسکین یتیم وسیع سب کو روٹی دے دیتے ہیں۔ 3 دن جو کھانا نہ کھائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرے دن ملائکہ کائنات بچوں کو لے کے آتے ہیں، پیغمبر ان کی حالت دیکھتے ہیں تو چہرہ زرد ہے بھوک کی وجہ سے، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جناب جبرائیل سورہ لے کر آتے ہیں، جناب جبرائیل سورہ لے کر آتے ہیں اور مدح اور فضائل اہل بیت کے اس سورہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں خصوصیت ہے جس کی طرف جو یعنی بہرحال پورا سورہ ہی اہل بیت کی مدح میں ہے، لیکن یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا، یہ حبہ میں جو ضمیر ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ بعض نے کہا اللہ کی طرف جا رہی ہے، بعض نے کہا نہیں کھانے کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ مانیں کھانے کی طرف جا رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی کھانے کی چاہت ہوتے ہوئے بھی وہ صاحب مسکین و غریب مسکین و اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی خود ضرورت ہے۔ اہل بیت کی یہ خصوصیت رہی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پر مقدم کیا ہے۔ اور پھر سورہ مراسلات، سورہ مراسلات بھی اس میں قیامت کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے،
اس میں قیامت کا ذکر، ایک آیت ہے وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، 10 مرتبہ اس آیت کی تکرار ہوئی ہے سورہ مرسلات میں. وَيْلٌ لِّيَوْمَئِذٍ مُكَذِّبٍ، ویل ہے. ویل کیا ہے؟ بعض نے کہا ویل سے مراد جہنم ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. بعض نے کہا ویل سے مراد ہلاکت ہے. بہرحال کچھ ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. کس کے لیے ویلٌ؟ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، جس نے جھٹلایا قیامت کو. ویلٌ یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے. کہاں؟ قیامت کے لیے. تو 10 مرتبہ اس آیت کی تکرار ہوئی. اس سے ہمیں اندازہ ہے آج جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں کل ان کے لیے ہلاکت ہوگی. ہم اپنے آپ کو قیامت کے لیے آمادہ کریں، قیامت کے لیے تیار کریں. اسی جسم کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے، اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے. جیسا قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر جس نے نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، جس نے برائی کی وہ بھی دیکھے گا. بس پروردگار سے دعا کرنی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. پروردگار جس طریقے سے دنیا میں تو نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے. جزاک اللہ قبلہ، شکریہ بہت بہت آپ کا. ناظرین، یہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کے پیغامات تھے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. ناظرین، یہ آپ کے لیے بھی مفید رہی ہوں گی اور ہمارے لیے بھی مفید ہیں. اور ناظرین یاد رکھیے، عید کی آمد ہے. ہم اپنی عید کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عید کا خیال رکھیں. ناظرین، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے ایک نئے پروگرام، نئی گفتگو کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیں.